قرآن کریم یہ ایک کمال، یہ اللہ کا کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ آپ کی تصنیف ہے اور نہ یہ جبریل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ جیسے مشرکین جن سے وہ حضور کے اوپر حضور کو بہت تکلیف دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جون سے آپ نے خود سے گھڑا ہے، یہ قرآن آپ نے خود سے بنایا ہے۔ مشرکین مکہ مدینہ منورہ کے اندر یہود و نصارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، بہت اختلاف پاتے۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ غور ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اب عرب جو ہیں، عرب اپنی فصاحت اور بلاغت کے حساب سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ عرب کے شعراء، ان کے کلام کرنے والے جو ان سے ہیں، اور وہ ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بڑا فخر تھا، اور اپنے مقابلے میں وہ دوسری دنیا کو عجم کہتے تھے، عرب جو ان سے ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود عرب جو ہیں وہ قرآن پاک کی کسی چھوٹی صورت کی مثال لانے سے بھی عاجز رہے، کیونکہ کلام کے اندر عربوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کلام کے اندر، شاعری کے اندر ایسا کلام تھا ان کا۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ جو ان سے سچا ثابت ہو گیا کہ عرب اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر نہ لا سکے، ایک چھوٹی سی صورت، کہ یہ حضور کا دعویٰ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دعویٰ جو ان سے سچا ہو گیا جو ان سے۔ جیسے مختلف آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ آسمان سے، جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، جیسے کہ آسمان سے پانی نازل کرنا اور اس سے کھیتیاں اور باغات کو اگانا، یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آسمان سے پانی نازل کرنا، پھر اس سے کھیتیاں اگانا، باغات کا پیدا کرنا، پھل فروٹ پیدا ہونا، یہ اللہ کے سوا اور کسی کا کام نہیں ہے، یہ اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح بعض آیات کے اندر یہ چیز بتائی گئی کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسا کلام ہے جو کلام غیب کی خبریں اور ہزاروں قسم کے علوم اور معارف پر مشتمل ہے، اور وہ صرف قرآن ہے، اور وہ صرف قرآن ہے۔ کوئی شخص اس کلام کی نظیر نہ لا سکا ہے اور نہ لا سکے گا، کوئی شخص جو ان سے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، ایک چیلنج دیا، قُلْ عَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمائیے اگر تم انسان اور جن، اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں، اب اللہ پاک فرما رہے کیوں؟ کیونکہ کافر جو ان سے حضور کو تانا دیتے تھے یا حضور کو تکلیف دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشان کرتے تھے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنایا ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فرما دیجئے نا، اگر تمام انسان اور تمام جن اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، خواہ وہ جن اور انسان آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، نہیں لا سکتے۔
اس قرآن کی مثل. تم تو یہ کہہ رہی ہو کہ میرے محبوب نے اس کلام کو خود بنایا، اس قرآن کو خود بنایا، تو پھر یہ چیلنج ہے کہ اگر تمام جن اور انسان مل بھی جائیں تو اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. تو اگر تم یہ جو تانے بازی کر رہے ہو، بناؤ نا اس قرآن کو، اس کے مثل کوئی کلام لے کر آؤ نا، اور ایسا کرو کہ تمام انسان اور تمام جن آپس میں مل جائیں. تب بھی نہیں لا سکو گے، تب بھی نہیں لا سکو گے. اب جب یہ چیلنج، اس کا جواب آگے سے نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس چیلنج کے اندر تھوڑی سی کمی فرما دی. فرمایا اچھا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو تم ایسا کرو کہ چلو پورا قرآن تو نہیں لا سکے تو تم اس کی مثل 10 صورتیں لا کر دکھا دو، 10 صورتیں لا کے دکھا دو. اور یہ چیلنج بھی اپنی جگہ ہے کہ پوری دنیا کے جن اور انسان سارے مل جائیں. چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو ایک صورت ہی لا کے دکھا دو. اب جب وہ جو عرب کے اندر جن کی فصاحت اور بلاغت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے تھے، اب ان کی ہوا نکل گئی. اب وہ کیسے اس کی مثل لے کر آئیں، کیسی مثل لے کر آئیں؟ نہیں لا سکے. مگر تانے بازی وہ پھر بھی چھوڑتے نہیں تھے. اب فرمایا کل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، تو پھر ایسا کرو کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت لے آؤ اس قرآن جیسی جون سی ہے. مگر تم ایک صورت بھی نہیں لا سکو گے، ایک صورت بھی نہیں لا سکو گے. اب وہ اس کا بھی جواب نہ دے سکے، اور جب وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے تو اب قرآن کریم نے کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اس کی مثل اگر پورا قرآن نہیں لا سکے، پھر کچھ عرصے کے بعد حکم نازل ہوا 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکے، پھر کچھ عرصے کے بعد قرآن نازل ہوا ایک لے آؤ، ایک بھی نہیں لا سکے، پھر قرآن نازل ہوا اب ایک صورت بھی نہیں لا سکتے تو چلو پھر ایک بات ہی لے آؤ، یعنی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک آیت جون سے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو مشرکین ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے اور ایک عناد رکھتے تھے آپ سے جون سے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی صورتوں جیسی کوئی صورت لانے کا چیلنج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی بھی کر دی کہ وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے. حالانکہ یہ قرآن انہی کی لغت میں نازل ہوا تھا. اگر ان کی مثل لانا ان مشرکین کے لیے ممکن ہوتا تو کیا وہ اس کی مثل لاتے یا نہ لاتے؟ لاتے. مگر یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کی تو رات دن کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کے اندر یہ بات ثابت کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ نبوت ہے، یا جو آپ کا جو دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ سب معاذ اللہ جھوٹ ہے، یہ معاذ اللہ جھوٹ ہے. تو اگر وہ لانے کے اوپر قادر ہوتے ایک آیت بھی تو کیا وہ نہ لے کر آتے؟ وہ نہیں لا سکے، نہیں لا سکے. تو جب وہ اس کی مثل لانے سے عاجز رہے تو اب یہ بات ثابت ہو گئی، جن کی لغت کے اندر، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اور جن کی فصاحت اور بلاغت دنیا میں مشہور تھی، تو اب یہ بات ثابت ہو گئی. جب وہ ایک قرآن تو پورا، اس کی مثل تو ایک طرف، 10 صورتیں ایک طرف، ایک صورت ایک طرف، وہ ایک آیت بھی نہ لا سکے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے.